الرازی اسلامک اسکول جماعت ششم مضمون اردو ادب کلپ نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الرازی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی اردو کی درسی کتاب علم و ادب سے سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 11 سبق کامیابی کی کنجی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ سے پہلے میں اس کے تدریسی مقاصد بتا دوں کہ اس سبق کا مقصد کیا ہے۔ اس سبق کا مقصد بچوں کو محنت کی عظمت ذہن نشین کرانا ہے اور ناکامی کا خوف ان کے دل سے نکالنا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ دنیا میں عزت، عظمت اور سربلندی اسی شخص کو ملتی ہے جو خوب دل لگا کر محنت کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں ان کی عظمت کی وجہ صرف اور صرف محنت ہے۔ اس وقت جتنی قومیں ترقی یافتہ ہیں ان کی ترقی کے پیچھے سخت اور انتھک محنت ہے۔ جو قومیں محنت سے جی چراتی ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی سر بلند نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ سست اور کاہل ہیں، محنت سے دور بھاگتے ہیں، اپنی ذرا سی ضرورت کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، وہ زندگی میں بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ محنت انسان کے بدن اور دماغ کو طاقتور بناتی ہے اور اسے دین اور دنیا کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگر انسان محنت نہ کرے تو اس کی وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان نہ تو دنیا کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دین کے۔ محنت کے بغیر کامیابی کی توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایندھن کے بغیر آگ جلانا۔ انگریزی زبان کی مشہور لغت ویبسٹر ڈکشنری کے نام سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ اس ڈکشنری کا مؤلف ڈینیل ویبسٹر ہے۔ ویبسٹر زمانہ طالب علمی میں ایک عام سا فرد تھا اور کلاس میں عموماً سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جب اسے تعلیم کی غرض سے ہمشائر بھیجا گیا تو وہاں بہت ہی کم مدت ٹھہرا اور کچھ عرصے کے بعد روتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ راستے میں ایک پڑوسی نے اسے روتا دیکھ کر رونے کا سبب دریافت کیا تو ویبسٹر نے جواب دیا کہ میں کبھی اسکالر نہیں بن سکتا۔ میں اپنی جماعت میں ہمیشہ نچلی سطح پر رہا ہوں اور میرے ہم مکتب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اسی سے مایوس ہو کر لوٹ آیا ہوں۔ اب میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا۔ پڑوسی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی کلاس کے سب سے لائق طالب علم سے بھی زیادہ ذہین ہو۔ تم دوبارہ اسکول جاؤ اور کلاس کے سب سے ذہین لڑکے سے ہر معاملے میں مقابلہ کرو۔ جس مضمون میں وہ تیز ہے تم اس سے زیادہ تیزی دکھاؤ۔ وہ پہلی پوزیشن لانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے تم اس سے زیادہ محنت کرو۔ ویبسٹر کو یہ بات کچھ دیر بعد سمجھ میں آئی لیکن اس نے پڑوسی کی بات فوراً تسلیم کر لی، خوب دل لگا کر محنت کی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دنیا نے اسے شہرِ آفاق انگریزی دان کی حیثیت سے جانا۔ اب کروڑوں لوگ اس کی تالیف کردہ ڈکشنری سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلسل محنت ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ناکامی کے تالے کو کھول سکتا ہے۔ ناکامی کے بعد کامیابی کا راز یہ ہے کہ ناکامی کو وقتی واقعہ سمجھ کر ناکامی کو دوبارہ کامیابی میں بدلنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ بہت سے طالب علم ہیں جو ایک مرتبہ کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر تعلیم کا سلسلہ ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب رہا ہو۔ کبھی نہ کبھی تو ہر ایک کو ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی ناکامیوں سے گھبرا کر گھر بیٹھ جاتا تو دنیا میں آج اتنی ترقی نہ ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ناکامی وہ سڑک ہے جس کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے تو ہم کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور مزید جدوجہد ترک کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کے سفر پر گامزن رہتے ہیں، پھر وہ کسی معاملے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مشہور ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، زندگی میں
سب سے اہم بات کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں، ہر بیوقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ حقیقتاً اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دوسرے کام کے لیے ذہانت درکار ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور بیوقوف کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ کام ذاتی نوعیت کا ہو یا اجتماعی فلاح کا، بہت محنت اور لگن چاہتا ہے۔ کوشش اور محنت کا یہ سفر طرح طرح کی تکلیف اور رکاوٹوں سے اٹا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبر اور کامیابی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور کامیابی ہمیشہ صبر کے نتیجے ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً اجتماعی فلاح و بہبود سے متعلق معاملات میں بہت زیادہ مستقل مزاجی، ثابت قدمی، صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی نتائج اپنی مرضی کے مطابق حاصل نہیں ہوتے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ اس میں متوقع کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو خود کو کبھی ناکام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس دوران جو تجربہ حاصل ہوا ہے، اس سے سبق سیکھتے ہوئے نئے سرے سے جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ محنت ہی سے انسان کا وقار بھی بلند ہوتا ہے اور قومیں بھی باعزت کہلاتی ہیں۔ اسی لیے بانی پاکستان قائد اعظم نے ہمیں کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ انسان نے دنیا میں جو ترقی کی ہے، یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والا یہ انسان اب عالیشان عمارتوں میں مقیم ہے۔ اب یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر کا سینہ چیر رہا ہے، زمین میں پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے اور خلاؤں سے گزر کر چاند تک جا پہنچا ہے۔ یہ سب اس کی محنت کا پھل ہے، وہ محنت جو صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ ترقی یافتہ جو ترقی حاصل کر چکا ہو، وقار، عزت، تلقین، ہدایت کرنا، سمجھانا، متوقع جس کی امید رکھی گئی ہو، فلاح، بھلائی یا فائدہ یا بہتری۔ مؤلف، مختلف کتابوں یا مضامین کی مدد سے کتاب ترتیب دینا، مستقل مزاجی کسی بات پر قائم رکھنا، اسکالر، عالم، شرح آفاق، دنیا میں مشہور، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا، دل برداشتہ، اکتایا ہوا، مایوس، ماہر نفسیات، نفسیات کا ماہر، کنجی، چابی، مقیم، قیام کرنے والا۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سبق سے سیکھا کامیابی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محنت، اور صرف محنت۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔